کا نام ہے معروف کرفی. محبت سے بولے یار سبحان اللہ. معروف کرفی ارشاد فرماتے ہیں جس نے نبی کا میلاد سجایا اور لوگوں کو دعوت دی, ان کے لیے کھانا بنوایا, ان کو کھانا کھلایا, جس جگہ نبی کا میلاد ہو اس جگہ کو معطر کیا, راستوں کو سجایا, نیا کپڑا پہنا, پھر اس کو پہنا, سلوایا, اس کو پہنا, نبی کے میلاد کا جشن کیا. تو معروف کرفی ارشاد فرماتے ہیں سن لو جس نے نبی کا میلاد کی ایسا اہتمام کیا, سن لو ان تمام لوگوں کا حشر سابقین انبیاء کرام کے ساتھ کیا جائے گا اور اللہ عز و جل ان کی بخشش فرما دے گا. ارے جب میلاد سجانے کا عالم یہ ہے, ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ نبی کا میلاد سجا رہے ہیں. ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ, ہمیں جنت میں ابو بکر صدیق کا پڑوس ملے گا انشاءاللہ. ہم نے اسلام کو زندہ کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. تو محبت سچی کر لے, نبی سے پیار سچا کر لے. میلاد سجانا تیرا کام ہے. کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام شفاعت کبریٰ کر کے تجھے جنت دلا دیں گے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کام ہے. یعنی جنت میں مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ کا کام ہے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ رب العالمین نہ ٹھہر کے مغیور مسلمانوں, اللہ عز و جل آپ کی عمر میں رزق میں برکت عطا فرمائے. آپ کی اس بستی پہ مولا حضور کی میلاد کا صدقہ عطا فرما دے, اپنی رحمت کے چھینٹے برسا دے. آپ نوجوانوں کو سلامت رکھے, تقوی کا نور عطا فرمائے. آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوا چلتا ہوں. درود شریف پڑھ کے سنائیے اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں نے آیت پڑھی, آؤ قرآن کریم کی آیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یعنی اس آیت کا مطلب ہے اللہ کی جانب سے تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور روشن کتاب. نور سے مراد اکابرین مفسرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں پر نور سے مراد پیارے آقا کی ذات بابرکت مراد ہے, اور قرآن سے مراد جو ہے کتاب اللہ شریف ہے جو ایک آسمانی کتاب ہے. ساری کتابوں میں افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن مقدس. اللہ اکبر. میرے آقا کیا ہے؟ نور ہیں. کیا ہے؟ زور سے بولیں, نور ہیں. نور کی فطرت ہے, نور کی شان ہے کہ نور خود بھی چمکتا ہے, دوسروں کو بھی چمکاتا ہے. خود بھی چمکتا ہے, دوسروں کو بھی چمکاتا ہے. ایگزامپل, سورج نور ہے. سورج کیا ہے؟ نور ہے. سورج خود بھی چمک رہا ہے, دوسروں کو بھی چمکاتا ہے. سورج جب نکلتا نہیں ہے دنیا میں تاریکی ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوتا ہے, لیکن جب سورج نکلتا ہے تو تاریکی جگہ کو چمکاتا ہے. اللہ اکبر. مکانات کو چمکاتا ہے, سمندروں کو چمکاتا ہے, ساری مخلوق کو چمکا دیتا ہے. یہ سورج کے نور کی شان ہے. لیکن یاد رکھنا غیور مسلمانوں, سورج ظاہر کو چمکاتا ہے, ہمارے حضور ظاہر و باطن دونوں کو چمکاتے ہیں. میرے آقا کی شان کیا ہے؟ میرے آقا ایسے نور ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں ابو بکر آتے ہیں, حضور کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں, حضور انہیں صدیق اکبر بنا کے چمکا دیتے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں عمر ابن خطاب آتے ہیں, آقا کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں, حضور انہیں فاروق اعظم بنا کر چمکا دیتے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں عثمان آتے ہیں, آقا کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں, حضور انہیں غنی بنا کر چمکا دیتے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں علی آتے ہیں, حضور کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں, آقا انہیں مولا علی مشکل کشا حیدر کرار بنا کر چمکا دیتے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں حسن مشتبہ آتے ہیں, آقا انہیں امام الشہداء بنا کر چمکا دیتے ہیں. حسین آتے ہیں, آقا کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں, آقا انہیں سید الشہداء بنا کر چمکا دیتے ہیں. میرے آقا نے ظاہر کو بھی چمکایا, باطن کو بھی چمکایا, تمام ولیوں کو, تمام نبیوں کو, تمام رسولوں کو میرے آقا نے چمکایا. تبھی تو بعد میں آنے والے لوگ گڑ گڑا کر یہی التجا کرتے ہیں, یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں. سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی زندہ باد, زندہ باد. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے.
برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدھوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کا نور ہے۔ آپ لوگ توجہ سننے، میرا دل بہت بڑا ہو گیا، اللہ سلامت رکھے۔ آؤ ذرا عجائبہ کے میلاد کو سنا دیتا ہوں۔ حضرات، میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کس انداز کی جلوہ گری ہے، کس انداز سے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے، جب یہی نور میرے وطن پر نور میں آیا، میرے وطن پر نور میں آیا، یہی نور، عالم صاحب توجہ فرمائیں، میرے وطن پر نور میں آیا۔ نقیب اہل سنت سنیں، علماء کرام سے دعاؤں کی گزارش کہتی ہے، جب میرے وطن پر نور میں آیا، اللہ اکبر، فرماتی ہیں میں نے فرشتوں کے یہ الفاظ سنے، فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، افتحوا ابواب السماء کلھا وابواب الجنان، اے فرشتوں آسمان کے سارے دروازے کھول دو، جنت کے بھی سارے دروازے کھول دو۔ وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا، رسول اللہ کی ولادت باسعادت کے بعد جو دن آیا، اس دن سورج کی روشنی بھی پہلے سے زیادہ بڑھا دی گئی۔ وَكَانَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَةِ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَحْمِلْنَ الذُّكُورَ، اور وہ عورتیں جن کی کیفیت، جن کی پوزیشن یہ تھی، جس سال ان کی ولادت ہونے والی تھی، جس سال میرے آقا تشریف لائے، اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کے بدوفعل ساری عورتوں کو بیٹے ہی عطا فرمائے، کسی کو بھی بیٹی عطا نہیں فرمائی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کرامۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام کی عزت کے پیش نظر، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اس سال ساری عورتوں کو میرے آقا کی بدولت اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، کسی کو بیٹی عطا نہیں فرمائی۔ اور دوسری روایت ابو نعیم نے حلیہ کے اندر اس کو بیان کیا کہ سیدہ آمنہ یہ بات لوگوں کو خود بتاتی نہیں، ارشاد فرماتی ہیں، اتانی آتن حین مر بی من حملی ستۃ اشہر، کہ میرے وطن پر نور میں رسول اللہ کے جلوہ گر ہو جانے کے بعد جب 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا، ایک ذات میرے خواب میں آئی، فی المنام خواب میں آئی، وقال لی یا آمنہ، اور اس نے مجھ سے کہا اے آمنہ، انکی حملتی بخیر العالمین، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم میں، تیرے پیٹ میں جو ذات ہے اللہ نے اسے سارے جہانوں کا سردار بنایا ہے، سارے جہانوں کا سردار بنایا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ان سے پہلے بھی کوئی ان جیسا نہیں تھا، ان جیسا اب بھی کوئی نہیں ہے، ان جیسا مستقبل میں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا کلم بولا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و عطا کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اب ذرا سنو، عجائبات میلاد سنا رہا ہوں، میرے آقا کی کس انداز کی جلوہ گری ہے، ماشاءاللہ سلامت رکھے، محبت سے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ پھر آواز آئی، فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسَمِّهِ مُحَمَّدًا، اے آمنہ جب تیرے بیٹے کی جلوہ گری ہو جائے تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے، جب میری بیٹی کی ولادت کا عین وقت قریب آ گیا، فَإِذًا انا بشربت بیضاء، تو مجھے ایک سفید رنگ کا شربت پیش کیا گیا، فتناولتها، تو میں نے وہ شربت پی لیا، فاصابنی نور عال، اس شربت کا پینا تھا کہ میری نگاہ کے سامنے ساری کائنات مجھے روشن نظر آنے لگی، اور ارد گرد ساری جہانوں میں روشنی پھیل گئی۔ اللہ اکبر، اس روشنی میں میں نے چند خواتین کو دیکھا، میں تعجب کرنے لگی، یہ عورتیں کون ہیں؟ انہیں تو کسی نے بتایا بھی نہیں تھا، مجھ سے کہا گیا تھا تمہیں اپنے حق کی ولادت کو پوشیدہ رکھنا ہے، انہیں کیسے پتا چل گیا؟ فَقُلْنَ لِي نَحْنُ آسیہ امرأۃ فرعون ومریم ابنۃ عمران، ان میں سے ایک نے کہا میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی ہوں، دوسری نے کہا میں عمران کی بیٹی مریم ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ اس پس منظر کو بیان فرمانے کے بعد کہتی ہے، اس کے بعد میرے سامنے وہ منظر بھی تھا، اذن بدیباج قد ابیض من السماء قد مد بین السماء والارض، فرماتی ہے اس کے بعد میرے سامنے وہ منظر بھی تھا کہ ایک نہایت سے قیمتی اور ریشمی کپڑا ہے جو آسمان پر پھیلا دیا گیا ہے، جو آسمان پر پھیلا دیا گیا ہے۔ ورأیت رجالا قد وقفوا بأیدیہم ابارق من فضہ، فرماتی ہے میں نے چند مرد آسمانوں میں اڑتے ہوئے دیکھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کے کوزے تھے، جن کے ہاتھوں میں چاندی کے پیالے تھے۔ فرماتی ہے ثم نظرت فإذا انا بقطعۃ من الطیر، پھر میں نے پرندوں کا ایک جھرمٹ دیکھا جو میرے گھر کی طرف جھکے چلے آ رہے تھے، حتی غطت
हुजरती, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे हुजरे को ढांप लिया जैसे मेरे हुजरे को ढांपा। फरमाती है वो परिंदे कैसे थे, मनाकिरुहा मिन ज़ुमुर्रुद, उनकी चोंचें ज़ुमुर्रुद से बनी हुई थी। वो अजनिहतुहा मिनल याकूत, उनके पर याकूत के थे। फरमाती है फकशफल्लाहु अन बसरी, तो अल्लाह ने मेरी आंखों से पर्दों को हटा दिया। फरअयतु मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा, तो मैंने जमीन के मशरिक को भी देख लिया, मैंने जमीन के मगरिब को भी देख लिया, शिमाल को भी देख लिया, जुनूब को भी देख लिया। और फरमाती है वरअयतु सलासत आलाम, और मैंने उस मशरिक और मगरिब की रोशनी में मैंने 3 झंडे देखे। कितने झंडे? 3 झंडे। आज देवबंदी वहाबी चकड़ाल की नजदी कादियानी झंडियों पे एतराज करते हैं, झंडी नहीं लगाना चाहिए। अरे हजरत सैयदा आमना ने 3 झंडे देखे। कितने? आलाम, अलम की जमा है। मैंने 3 झंडे देखे। क्योंकि नजर इतनी तेज हो गई है, मशरिक भी नजर आ रहा है, मगरिब भी नजर आ रहा है। फरमाती है मैंने 3 झंडे देखे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आला हजरत का कलम बोला, किसकी आमद की झलक है, ये उजाला क्या है, हर तरफ दी गई हैरत ज़दा तख्ता क्या है। वो 3 झंडे कहाँ कहाँ लगाए गए? अलमन बिल मशरिक, एक झंडा मशरिक के आखिरी किनारे पर लगाया गया। वो अलमन बिल मगरिब, दूसरा झंडा मगरिब के आखिरी किनारे पर लगाया गया। वो अलमन अला ज़हरिल काबा, तीसरा झंडा काबे की छत पर गाड़ दिया गया। यानी ये बताया गया कि मरकज इनका काबतुल्लाह शरीफ होगा और इनका फैज और इनकी रोशनी सारी दुनिया को, सिर्फ जमीन अरब के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात को अपनी लपेट में लेने वाली है। मशरिक भी इनका है, मगरिब भी इनका है, शिमाल भी इनका है, जुनूब भी इनका है, सब इन्हीं के सदक़े में बना है। आला हज़रत का कलम बोला, ये सबा सनक, वो कली चटक, ये जुबां चहक, लबे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार है। वही जलवा शहर बशर है, वही असले आलम धैर है, वही बहर है, वही लहर है, वही पाठ है, वही ढाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। वही जलवा शहर बशर है, वही असले आलम दहर है, वही बहर है, वही लहर है, वही पाठ है, वही धार है। ये आला हज़रत का कलम बोला। अल्लाहु अकबर। अब जरा तवज्जो से सुन रहे हैं तो तड़प कर बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर का जिक्र सुनने आपको मजा आ रहा है नहीं? पीछे वाले बोले, क्योंकि हदीस पाक की रोशनी में सुना रहा हूँ। हदीस पाक तो वो चीज है उलमा अहले सुन्नत के अगर उसको बार बार सुना जाए तब भी ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। अल्लाहु अकबर। आप लोग तवज्जो फरमाएं, कुछ लोग मस्जिद जलसे के अंदर सो रहे हैं, वो अपनी अब बेदार हो जाएं, क्योंकि हाल ये होता है जब आदमी सो जाता है वो सुनता कम है खाता ज्यादा है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वक्त वो चल रहा है, आखिरी वक्त है, आदमी इस वक्त में खाता ज्यादा है और कुछ का कुछ सुनने का। सुबह कहता है कि मौलाना साहब आए थे, आलिम साहब, सैयद साहब आए थे, उन्होंने ऐसा सा बयान कर दिया। एक जगह में तकरीर करने के लिए गया, सेट में हरेटा एक गाँव है, तो वहाँ पे जब मैं गया तो नमाज तो निकल चुकी थी ईशा की, मैंने अपनी नमाज अलग अदा की। इमरान साहब, तो अब जब मैं वुजू बना के फारिग हुआ नकीब साहब, तो एक बुजुर्ग थे, उनकी उम्र तकरीबन थी 50-55 साल। वो नमाज पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था। उन्होंने एकदम से नियत बांधी, अल्लाहु अकबर। नियत बांधने के बाद एकदम से रुकू में चले गए, फिर एकदम से सजदे में, फिर सजदे से उठ के फिर एकदम कयाम में आ गए। जब उन्होंने नमाज पढ़ ली, यकीन जाने 4 रकात नमाज उन्होंने मेरे अंदाजे में 20 या 30 मिनट से पहले ही पढ़ ली। 4 रकात नमाज। मैंने उनसे कहा इधर आइए चाचा जान, इधर आइए। जब वो मेरे करीब आए तो मैंने उनसे कहा आप ये क्या कर रहे थे, कैसी नमाज पढ़ रहे थे? तो उन्होंने कहा हजरत मैंने आप ही लोगों से सुना है। क्या सुना है आपने हम लोगों से? कहा आलिम लोगों से हमने जलसों में सुना है कि नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए, नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा हूँ।
تو ایسا مت سن کے چلے جانا آپ حضرات، اس سے توجہ فرمانا، بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بیداری کے عالم میں بولیے محفل رسول ہے، ادب کا مقام ہے، بادب بنصیب بے ادب بد نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا بتاؤ پیارے آقا کی شان کیا ہے؟ آواز آ رہی تھی اے آمنہ، ہر طرف انہی کا دین غالب آنے والا ہے، ہر طرف آج کے دن کا نور پھیلنے والا ہے، اس لیے کہ 12 ربیع الاول شریف کا دن کائنات کا سب سے بڑا دن ہے، اس دن کا مقابلہ کائنات کا کوئی دن نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس دن وہ روشنی پھوٹی ہے جس روشنی نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہے۔ آج دیکھو مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں کہاں تک اسلام پھیل گیا، امریکہ کے وائٹ ہاؤس تک اسلام پہنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب میں اسلام پھیل چکا ہے۔ میرے آقا کی شان کا عالم یہ ہے، زمین میں آقا کا چرچا ہے، آسمان میں آقا کا چرچا ہے، سمندری مخلوق میں آقا کا چرچا ہے، فرشتوں میں آقا کا چرچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے حضرت آمنہ فرماتی ہیں فوضعت محمدہ، اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے محمد الرسول اللہ کو جنم دے دیا، اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو جنم دے دیا۔ فرماتی ہیں فنظرت الیہ، جب میں نے جنم دیا تو میں نے اپنے بیٹے پہ پہلی نظر ڈالی، محبت سے بولے یار سبحان اللہ، وہ چہرہ، وہ محبوب جن کو دیکھنے کے لیے ساری کائنات تڑپتی ہے، اللہ ان کے چہرے پر جس کی پہلی نظر پڑی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ سیدہ آمنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی شان تو وہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میرے آقا کا چہرہ کیسا ہے؟ وضحا، قرآن نے قسم فرمائی، محبوب تمہارے رخ روشن کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، محبوب تمہارے زلف عنبری کی قسم ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، میں حضور کی بارگاہ میں تھا، میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا، میری آنکھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ 14ویں رات کا چاند زیادہ ہینڈسم ہے، یہ نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، اچانک میری آنکھ نے فیصلہ یہ کیا کہ اس 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نبی کا چہرہ ہے۔ شاعر کہتا ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ حضرت آمنہ کی پہلی نظر جب آقا کے چہرے پر